وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور آقا دو عالم آقا و مولا حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دربار گوہربار دے اندر ہتھیے درود و سلام عرض کرن تو بعد حاضرین و سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جو دین لے کے آئے، دین اسلام، اس دی تعریف کردے ہوئے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دین دا دن تے دن ہی ہے، فرمایا میرے دین دی جڑی رات ہے وہ بھی دن ورگی ہے، کدے بھی اس دین تے شام نہیں آنا، کدے بھی اندھیرا نہیں آنا، اور اس دین دے منن والے، دین تے چلن والے، انہاں دے بارے علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرما گئے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین دا دن تے دن ہی ہے، اس دی رات بھی دن ورگی ہے۔ اور علامہ اقبال حکیم الامت اور مصور پاکستان جنہوں میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ علامہ خادم حسین رضوی آپ جدو علامہ اقبال دا نام لیندے سن تو فرماندے سن قلندر لاہوری، قلندر لاہوری، اور فرماندے سن عاشق صادق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق۔ تو اسلام دی تعریف کردے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین تے کدے بھی رات نہیں آنی، کدے بھی شام نہیں آنی، اس دین تے یہ چمکدا ہی رہنا، چمکدا ہویا دین ہے تو اس نے چمکدا ہی رہنا۔ اور علامہ اقبال کہندا ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو اپنے سینے دے اندر بٹھا لیا اور جس نے حضور نو مان لیا جویں منن دا حق ہے،
تو علامہ اقبال کہندا پھر اس دا مزاج کس طرح دا ہوندا ہے، پھر وہ گل کردا ہے تو کس طرح دی گل کردا ہے، وہ بولدا ہے تو کس طرح دا بولدا ہے، اس دا چلن دا انداز کی ہوندا ہے، اس دا مقصد کی ہوندا ہے زندگی دا۔ علامہ اقبال کہندا نہ شبم نہ شب پرستم، کہ وہ کالیاں گلاں نہیں کردا، بزدلی والیاں گلاں نہیں کردا، وہ دین نو، اسلام نو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی غلامی نو سیاست دی نظر نہیں کردا، بلکہ علامہ اقبال کہندا ہے چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، کہ جو اس دین نو اپنا لے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لے اس طرح کہ جس طرح اطاعت کرن دا حق ہے، اور دل نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ روشن کر لے، تو علامہ اقبال کہندا کہ اس دی ایک ایک گل وچوں نور نکلدا ہے، اس دی ایک ایک گل وچوں نور نکل، چوں غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، کیونکہ وہ بڑے ہی چمکتے ہوئے محبوب دا غلام ہے نا، وہ بڑے ہی چمکتے ہوئے محبوب دا غلام ہے، اس واسطے وہ کدے بھی کالی گل نہیں کردا، وہ جدوں بھی گل کردا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی طرح ستھری گل کردا ہے اور صاف گل کردا ہے۔ دین اسلام دی ترجمانی بہت سارے بندے کرن واسطے میدان وچ اترے، اس دور دے اندر کہ جو دور صحابہ اکرام دا دور ہے، قرون اولا دا دور، انہاں لوگاں دا دور کہ جنہاں نے خود دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیکھیا، اس دور دے اندر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دین دی آپ ترجمانی کر رہے سن، تو دوسری طرف کچھ اور لوگ سن وہ بھی دین دی ترجمانی کر دے پے سن۔ انہوں نے دین دی ترجمانی کردے ہوئے کی آکھیا، انہوں نے کہا جی اسی زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حضرت صدیق اکبر نے بھیجا، فرمایا جاؤ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیندے انہوں تو زکوٰۃ لے کے آؤ۔ مالک بن نویرہ ایک بندہ سی، وہ کلمہ پڑھدا سی، اپنے آپ نو مسلمان کہندا سی، نمازاں پڑھدا سی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بندے نو قتل کر دیتا، صحابہ اکرام تک گل پہنچی کہ خالد بن ولید نے ایک کلمہ پڑھنے والے بندے نو قتل کر دیتا، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو گزارش کی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نو واپس بلایا جائے اور انہوں تو حساب لیا جائے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے والے بندے نو کیوں قتل کیتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت خالد بن ولید نو واپس بلا لیا۔ حضرت خالد بن ولید، میں ذرا جو گفتگو کرنا آیا نا اتھے، اس دا مقصد یہ ہے کہ اسی اسلام دے مزاج نو سمجھیے کہ اسلام دا مزاج کی ہے۔ حلوے کھانا اسلام دا مزاج نہیں ہے بیلیو۔ ممبر اتے بیٹھ کے کان تے ہاتھ رکھ کے زور لا کے خطیب شعر پڑھدا رہے، قاری لمبے لمبے ختم پڑھدا رہے، پیر ہاتھ چماندا رہے اور دین رسول اللہ دا لٹدا رہے، تو دسو اس خطیب دے شعر پڑھن نال اسلام نو کی فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے، پاکستان جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد اتے بنیا، اس ملک دی اسمبلی دے وچ 360 ممبر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے وہ حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مار دین، تو پیر بیٹھا ہاتھ چماندا رہے، دسو اس پیر دے ہاتھ چمان دا اسلام نو کی فائدہ ہے؟ اسلام نو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ مومن واسطے لازم ہے کہ مومن دا ایک ایک سا ایسی جد و جہد دے اندر گزرے کہ اس دے ایک ایک سا نال اسلام نو فائدہ ہو جائے۔ مومن دی زندگی دا مزاج اس طرح دا ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو مسجد دے اندر آئے تو مزاج کی ہے اسلام دا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دستار دے اندر خون آلودہ تیر لگے ہوئے سن۔ اسلام دا مزاج ہے۔ جڑے بندے امن امن دیاں گلاں کردے نا ہر ٹائم، اور ہر ٹائم ہی کہندے جی سخت گل نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام دا مزاج یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر مسجد وچ بھی آندے سن تے پگڑیاں وچ تیر لے کے آندے سن، تسبیح لے کے کدے بھی نہیں آئے صحابہ مسجد۔ علامہ اقبال کیونکہ عقلندر ہے اور حضور دا عاشق ہے، انہیں کوئی جگہ نہیں چھڈی امت دی تربیت کرنے واسطے۔ انہیں کیا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔
کہ جدوں کھڑے ہون دا وقت سی امت مسلمہ واسطے مسلمانہ دیاں بچیاں دے پستان کٹ کے تے کافر انہاں دے کباب بنا رہے ہیں. پورا مسلمان آگے دی بیٹھی ہوتے انہوں نے زندہ مسلمان جڑا جس سیخ دی طرح انہوں نے لٹا دیتا. کشمیر دے اندر 1 سال تو زیادہ ہو گیا عرصہ کہ بوئے بند نے انہوں دے کھان واسطے انہوں کو کھانا کوئی نہیں, پین واسطے انہوں کو پانی کوئی نہیں, انہوں دیاں عورتاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں ہیں, نوجوانوں کو قتل کیتا جا رہا ہے. اس طرح دا کشمیر دے اندر ماحول ہے کہ اگر انہوں دا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس نو قبرستان دفنان دی بھی انہوں نے اجازت نہیں ہے. اپنے عزیز جو انہوں دے فوت ہوندے نے انہوں دیاں قبریں انہوں نے گھر بنانیاں پیندیاں. اس طرح دا ماحول ہوئے جدوں اس دور دے اندر بندہ دین دی ترجمانی نہ کرے بلکہ ممبر تے بہ کے اپنی ذات نو اگے رکھے اور امن دیاں گلاں کرے اور آکھے جناب ساڈا سیاست نال کوئی تعلق نہیں, پارلیمنٹ چ جڑا بھی بیٹھا رہے. پارلیمنٹ چ اگر ایسا وزیر اعظم ملک دا اگر ایسا ہوئے کہ جس نو لفظ خاتم النبیین بھی نہ پڑھنا آندا ہوئے سانو کوئی ٹینشن نہیں, اسی مسلے تے بیٹھنا. پارلیمنٹ دے اندر ایسے بندے بیٹھے ہون کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخانو چھوڑن واسطے 1,02,000 علماء نو گرفتار کیتا ہوئے اور حضور دی گستاخانو وہ چھوڑ دیں. وہ جناب اتھو جہاز سے بہ کے تے باہر چلی جائے. اسی اتھے بیٹھے رہنا کیوں جی اسی امن والے ہیں, اسی گل نہیں کرنی. تو یاد رکھو کہ جدو دین تے اوکھا ویلا آ جائے, دین تے مشکل وقت آ جائے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے حملے ہون لگ پین, سرکار دی ناموس محفوظ نہ ہوئے, اس وقت بھی اگر کوئی بندہ امن دی گل کرے تو سمجھ لو کہ صرف اپنے پیٹ دا دھندا کر رہا ہے, اسلام دا ترجمان نہیں ہے. جو اسلام دا ترجمان ہوئے وہ حالات نہیں دیکھتا, وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب حالات مشکل نے لہذا میں امن دی گل کروں, نہیں. وہ ہمیشہ یہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم دی رضا کس گل ہے, حضور راضی کیویں ہوندے. تو میں گزارش کر رہا سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو مسجد شریف چ آ گئے نا تو صحابہ کرام نے پوچھا انہوں نے کہا جی دسو بندہ کلمہ پڑھدا سی تسی انہوں کیوں قتل کیتا. تو اے گل سنو ذرا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آقا کریم دے ازواج مطہرات نو سرکار دی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور دی صاحبزادی نو گالاں کڈے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو جو عورت گالاں کڈے اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی وہ گستاخی کرے. ساڈا یہ مزاج ہے کہ ساڈے ملک دا وزیر اعظم خود اس عورت نو چھوڑن واسطے میدان اترے آیا, لیکن صحابہ کرام دا مزاج کی سی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پوچھا گیا نا کہ کیوں قتل کیتا انہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جدوں میں مالک بن نویرہ دے کول گیا نا تو انہوں میں کیا کہ زکوٰۃ دے بھئی. تو انہیں مالک بن نویرہ نے یہ گل کی تھی, انہیں کیا کہ زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حیات دے اندر فرض سی, ہن تواڈے نبی دنیا تو چلے گئے. انہیں یہ گل کی تھی, انہیں کیا ہن تواڈے نبی دنیا تو چلے گئے. انہیں آسیہ ملونہ جنہوں حکومت نے چھوڑے ان دے طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو گال نہیں کڈی. انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دی گستاخی نہیں کیتی, بولو نا یار, نہیں کیتی. انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان دے اندر بے ادبی نہیں کیتی. انہیں صرف اتنا جملہ بولیا, انہیں کیا کہ تواڈے نبی دنیا تو چلے گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے جدو دسیا نا کہ مینوں انہیں یہ گل کی کہ تواڈے نبی دنیا تو چلے گئے تو میں انہوں قتل کر دیتا, تو حضرت صدیق اکبر تو لے کے اس وقت مسجد نبی شریف دے اندر سرکار دے جتنے بھی صحابہ موجود سن سارے بیک زبان آکھیا کہ خالد تو بالکل ٹھیک کیتا. اے اسلام دا مزاج ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی جی بھی گل کرے تو اس واسطے معافی نہیں ہے. اور یہ نعرہ
من سب نبیًا فاقتلوہ، اے نعرہ اس نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا فرمان ہے، اور اے فیضان قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا کہ آپ ایسی شخصیت بن کے ابھرے کہ جنہاں نو حدیث شریف پڑھان واسطے کسی مسند دی ضرورت نہیں پئی، سرکار دی حدیث پڑھان واسطے جنہاں نو کسی مدرسے دی ضرورت نہیں پئی، بلکہ بابا رضوی نے آپ دے دل دے اندر سرکار دا عشق اتنا وسا لیا کہ آپ اگر پنجاب اسمبلی دے سامنے بیٹھتے سن تو وہ بھی مدرسہ بن جاندہ سی۔ کروڑا بندیاں دے جنہ بندیاں نے کدے یسر نال قرآن نہیں پڑھیا، جنہ نے رحمانی قاعدہ نہیں پڑھیا، جنہ نے جناب نورانی قاعدہ نہیں پڑھیا، جنہ نے پتہ ہی نہیں ہے عربی کی شے، چھوٹے بچے تو لے کے بڑھے تک ایک ایک بندے دی زبان تے آپ نے جاری کر دیتا من سب نبیًا، اس تو وڈا ولی کون ہو سکتا؟ صحابہ کرام دے مزاج سی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد شریف دے اندر نا جی آپ نے ایک بندے دا سر کٹیا ہویا سی تے ہاتھے چ پڑیا ہویا سی، آپ نے غزوہ احد شریف دے موقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سر جڑا آپ نے کٹیا ہویا آپ دے ہاتھے چ پڑیا سی، اس طرح آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران دے اندر سٹیا اور سرکار دے نالین دے وچ سٹ دیتے۔ حضور نے پوچھا فرمایا ابو عبیدہ اے سار کس دا ہے؟ تو سنو مسلمانوں مزاج کی ہے، جس دے اندر ایمان مکمل ہوئے اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میزان قائم کیتا اس میزان دے مطابق جو کلمہ پڑھے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک اپنے والد اپنی اولاد اور دنیا دے ہر انسان نالو ود کے میں محمد عربی نال پیار نہ کرے۔ انہاں لوگاں نے جنہاں نے اس میزان دے مطابق اپنے ایمان نو رکھیا انہاں دا ایمان کس طرح دا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے پوچھا ابو عبیدہ کس دا سار ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور ایک کسی غیر دا سار نہیں ہے، میرے والد دا سار ہے، یہ میرے والد دا سار ہے، جن دا خون میریاں رگاں دوڑ رہے ہیں، میرے اس پیو دا سر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عبیدہ پھر کٹ کیوں لے کے ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ حضور اس نے تواڈے خلاف گل کیتی سی تو میں پیو سمجھ کے معاف نہیں کیتا بلکہ محمد عربی دا گستاخ سمجھ کے سر کٹ کے حضور تواڈے قدمہ دے اندر پیش کر دیتا۔ اے مزاج ہے ایمان دا کہ جدو گل حضور دی آ جائے، جدو گل امام الانبیاء دی آ جائے تو پھر مسلمان کس طرح، اور آج ساڑی کی حالت ہے، ساڑی حالت کی ہے کہ ختم نبوت حملہ ہویا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم نو آخری نبی منن دا بھی انکار ہویا پاکستان دے پارلیمنٹ دے وچ، تو عوام نو آ کے دسیا گیا تو عوام میں کہنے لگی کہ جناب مولویو تھوڑی گل تے ٹھیک ہے لیکن میرا پیو بھی مسلم لیگ دا سی تو میں بھی مسلم لیگ دا، ڈوب مرن دا مقام ہے کہ جنہ لوگاں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر اور اپنی انا، اپنا خاندانی وقار، ملک و ملت دی عزت کافران دے سامنے ویچ دیتی، اسی انہاں لوگاں نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے مقابلے چ لے کے کھڑا کر دیتا۔ ایمان دا تے تقاضا سی کہ انہاں والی ویکھیا بھی نہ جاندا، وہ ہے نا بابا جی شعر پڑھتے سن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور دوسرا علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ زائرین حریم مغرب لاکھ بنے راہبر ہمارے، ہمیں ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناآشنا رہیں۔ یا رسول اللہ جڑا تہاڈا غلام نہیں اسی ہوندا چار پانا، اسی ہوندا کی کرنا؟ ایمان مضبوط ہوندا تے امت دا مزاج ہی ہونا سی کہ امت حضور دے جو ختم نبوت دے غدار نے انہاں نال کدی بھی کھڑا نہ ہوندی۔ ایمان اگر مضبوط ہوندا تو جس شخص نے
حلف نامہ لیندے ہویا ملک دا وزیر اعظم بندا ہویا جس نے حضور دی ختم نبوت دا اقرار نہیں کیتا، ایمان ہوندا تقاضا ایسی کہ پوری امت اسے دن اس بندے تو لا تلقی دا اظہار کر لیندی، لیکن اسی ہمیشہ سستی دا شکار رہے۔ تو میرے دوستو اج بھی دروازہ بند نہیں ہویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے فرمایا قیامت دی صبح تک جو بھی رب تعالیٰ دے دروازے تے آئے گا توبہ کرن واسطے، اللہ تعالیٰ پچھلیاں ساریاں معاف فرما دے گا۔ توبہ دا دروازہ اتنی بند نہیں ہویا، ساڑھے واسطے ساڑھے کول بہت زیادہ ٹائم ہے، ہن ساڑھے کول وقت ہے کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کریے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جائیے اور پوری دنیا دے مقابلے کھڑے ہو جائیے۔ کسے بندے نو یہ ہوئے نا کہ فلانا میرے مقابلے چاہ جائے گا، فلانا میرے مقابلے چاہ جائے گا، اگر میں تحریک لبیک نال کھڑا ہو گیا تو اس بندے نو یہ فخر ہونا چاہیے کہ یار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے کھڑا ہویا اور پوری دنیا دی مخالفت میں نو لینی پہ گئی ہے۔ اور اس واسطے مومن دا یقین ہونا چاہیے کہ اگر پوری دنیا بھی تواڈے خلاف کھڑی ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا واضح فرمان ہے، ایسا فرمان کہ جو سورج دی طرح روشن ہے، ایسا فرمان کہ جس دی روشنی دے سامنے چاند دی روشنی دی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اے بندہ مومن یقین کر اس گل تے، فرمایا کہ اگر پوری دنیا بھی تینوں نقصان پہنچان واسطے کھڑی ہو جائے نا تو تینوں اوہی نقصان پہنچے گا جو رب تعالیٰ نو منظور ہے۔ یہ گل دی سمجھ آئیے؟ صرف وہی نقصان پہنچے گا جو رب تعالیٰ نو منظور۔ لیکن مسئلہ کی ہے کہ ساڑھے اندر وہ یقین نہیں رہا، سانو ایک یقین پیدا کرنے دی ضرورت ہے اپنے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دے ہر فرمان تے صحابہ اکرام دی طرح سانو ایمان لے آن دی ضرورت ہے۔ یقین کس طرح دا ہونا چاہیے؟ میں ایک گل سنانا تو انہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دے غلام سن۔ جس دن حضور نبی کریم مکہ شریف چوں مدینہ شریف ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کافران نے 100 اٹھ مقرر کیتا، 100 اٹھ مقرر کیتا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر دے گا اسی انہوں 100 اٹھ دیاں گے۔ تو ایک شخص اگے آیا، انہیں دیکھ لیا حضور نبی کریم نو، گرفتار کرنے واسطے قریب پہنچا نا تو اس دی سواری دے جو قدم سن، جو اس دی سواری دیاں لتاں سن، وہ زمین دے اندر دھنس گئی ہیں۔ اس نے معافی منگی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں معاف کر دیو، میں گرفتار نہیں کروں گا آپ نے۔ تو حضور تے رحمت للعالمین نے حضور نے معاف فرما دیتا۔ لیکن 100 اٹھ دا لالچ اس دے پھر بھی دل چایا، اس نے پھر گرفتار کرنے واسطے اگے ودیا تو پھر اس دی سواری دے پیر زمین دے اندر دھنس گئے۔ اس نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں معاف کر دیو، سرکار نے دوسری مرتبہ بھی معاف کر دیتا۔ تیسری مرتبہ پھر دنیاوی لالچ دے اندر آ کے حضور نبی کریم نو گرفتار کرنے واسطے اگے ودیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بندہ خدا تو 100 اٹھاں پیچھے بار بار میری طرف ود رہے ہیں، فرمایا ایک گل سن، میرا کلمہ پڑھ لے، میرا غلام بن جا۔ اس دور دے اندر سب تو بڑی سلطنت سی روم دی اور اس دا بادشاہ سی اس ٹائم کسرا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا تو 100 اٹھاں پیچھے پھر دیں، تو ایک باری میرا غلام بن، میں محمد عربی گواہی دینا کہ کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں وچ آ جان گے۔ کسرا دے کنگن، میں گل کر رہا کہ سانو ایمان کس طرح دا لیانا چاہیے حضور دی زبان اقدس تے، ایمان کس طرح دا ہونا چاہیے ساڑا۔ حضور نے فرما دیتا کہ کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ آ جان گے، وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر جنگ ہوئی، کافر قلعے دے اندر بند ہو گئے۔ جنگ دا یہ اصول سی کہ جدو کافر قلعے دے اندر بند ہو جاندے سن نا، یا مسلمان یا کوئی بھی، تو مخالف جو قلعے دے باہر ہوندا سی انہاں کولے منجیکاں ہوندیاں سن، اس منجیک دے اندر پتھر پا کے تے قلعے دیاں دیواراں نال ماردے سی۔ وہ پتھر اتنی تیز وجدا سی کہ دیوار ٹوٹ جاندی سی، یا پتھر ٹوٹ جاندا سی یا دیوار ٹوٹ جاندی سی۔ یہی صحابی رسول کے جنہاں نو حضور نے فرمایا سی تیرے ہتھاں وچ کسرا دے کنگن آن گے، جدو کافر قلعہ بند ہوئے نا تو انہاں نے صحابہ کرام نو عرض کیتی
کہ مینوں ہن تسی منجیک دے اندر پتھر نہ رکھو بلکہ منجیک دے اندر تسی مینوں رکھو اور تسی مینوں قلعے دے وچ سیٹ دیو. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اگر پتھر وجے دیوار نال تو ریزہ ریزہ ہو جائے تو جدو تانوں سٹاں گے یا تو تسی جاندے ہی شہید ہو جاؤ گے, جدو ڈگو گے شہید ہو جاؤ گے. تو جے شہید نہ ہوئے تو کافر اتنا بڑا لشکر ہے انہاں دا قلعے دے اندر, تو تسی کلے جدو قلعے دے اندر گرو گے تو تسی شہید ہو جاؤ گے, وہ تانوں شہید کر دیں گے. تو اس وقت مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس نے حضور دی گل تے ایمان کس طرح دا لیانا چاہیے ذرا سنو. اس وقت وہ صحابی رسول آپ فرمان لگے تسی مینوں سٹو, اس طرح دے 1000 قلعے بھی ہون نا اور اندر اس طرح دیاں 1000 فوجاں بھی ہون, فرمایا میرا ایک وال نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکدیاں. فرمایا کہ میرے ایک وال نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو صحابہ کرام حیران ہوئے, انہوں نے کہا کس طرح کہ تواڈے ایک وال نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اتنی بڑی فوج ہے اور تسی گرو گے تو یقیناً ہڈیاں ٹوٹ جانیاں, جسم دا نقصان ہوئے گا. تو آپ فرمان لگے بھئی گل اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا سی تیرے ہتھاں وچ کسرا دے کنگن آن گے, اور فرمایا کہ ہجے تک وہ کنگن آئے نہیں, اور میرا یہ یقین ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, سورج جو مشرق دی طرف طلوع ہوتا ہے مغرب دی طرف نکل سکتا ہے, کائنات دا سارا نظام بدل سکتا ہے, لیکن جو لفظ محمد عربی دی زبان دے اندروں نکل گئے وہ لفظ کدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو مسلمان دا ایمان اس طرح دا ہونا چاہیے. حضور نے جدو فرما دیتا کہ نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نو منظور ہے, تو پھر سانو کوئی کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے پہرا دیندے ہویاں, سرکار دی ناموس دی گل کردے ہویاں, اگر سانو کوئی نقصان ہو جائے یا سانو کسی نقصان دا اندیشہ ہوئے تو مسلمان نو اس نقصان دے اس مقابلے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. میں تمہیں صحابہ کرام دے دور چ نہیں لے کے جاندہ کیونکہ وہ تے کرونے اولا دا دور سی, وہ تے بڑے عظیم لوگ سن. 1953 پاکستان دا ہی پاکستان دی تاریخ ہے, لاہور مال روڈ دے اتے ادو ختم نبوت دی تحریک چلی سی. اس دور دے اندر یہ بھی ساری سیاہ تاریخ ہے اس ملک دی, اور ایسے لوگوں دے منہ تے لعنت ہے کہ جو لوگ کہندے کہ جناب مولوی کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکے, انہاں لوگوں دے بندہ گریبان تو پکڑ کے پوچھے تے صحیح کہ تو مولویاں دا ساتھ کس دور دے اندر دیتا ہے, تو مولویاں دا ساتھ کس دور دے اندر دیتا ہے. تو تے ہمیشہ شرابیاں نال کھڑا ہویا, تو تے ہمیشہ زانیاں نال کھڑا ہویا, تو تے ہمیشہ انہاں لوگاں دے نال کھڑا ہویا کہ جنہاں نے کہا جی دین تے لوگاں دے ہاتھ پیر وڈ دیندا لہذا اسی دین نال کھڑے نہیں ہو سکتے. تو تے انہاں نوں اپنا قائد منیا. اگر تو محمد عربی دے کسے غلام نو اپنا قائد منیا ہوندا تے اج پاکستان دی بھی دنیا سور جانی سی, تیری بھی آخرت سور جانی سی. یہ پاکستان دی تاریخ ہے کہ اس ملک دے اندر لاہور مال روڈ دے اتے 10,000 بندیاں دے سینیاں دے وچ گولیاں ماریاں گئیاں حضور دی ختم نبوت دی وجہ تو. جو ختم نبوت دا نعرہ لاندا سی اس دے سینے دے اندر گولی ماری جاندی سی. یہ پاکستان دی تاریخ ہے. اور آج کسے دنیا دے کتے نو جا کے آکھو کہ جناب دین دی گل کر, وہ اگوں بکواس کردا کہندا جی مولوی کدے کامیاب ہوئے نہیں. میں کہا تو کدے مولویاں نو آزمایا ہوئے تے تن پتہ ہوئے نا. میں گل کر رہا اگر نقصان ہوئے تو بندے نو اس نقصان دے مقابلے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. 1953 دی تحریک دے اندر ایک نوجوان سٹوڈنٹ سی, کالج جا رہا سی, ہاتھ دے اندر اس دی کتاباں سی, تو اس نے ویکھیا نا کہ سارا جلوس حضور دی ختم نبوت دے نعرے لا رہا. تو بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اے گل دی سمجھ آئی تانوں کہ عشق آپ دے فیصلے کرن دے اندر خود بڑا دلیر ہوندا ہے. عشق یہ نہیں ویندا ماحول کس طرح دا, عشق یہ نہیں ویندا میرے کپڑے کس طرح دے پائے. اگر عشق کپڑے نو ویکھے یا ماحول نو ویکھے تو ممتاز قادری 27 گولیاں کدے بھی نہیں سن چلانیاں, انہیں کدے بھی نہیں سن چلانیاں. لیکن عشق نے آکھیا, انہیں کہ ممتاز قادری او تیری پینٹ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں, تیری شرٹ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں, تیرے کولے گرنیٹ نہیں ہے, تیرے کولے حکومت بھی نہیں ہے, لیکن اے بدوق تے تیرے ہاتھ وچ ہے نا, تو اینو ہی حضور دی ناموس واسطے استعمال کر دے.
تو جدو آپ نے پھر استعمال کیتی تو ماحول کی بنیا، وہ بھی میں گل کر جائے، میں تقریر تھوڑی جی لمبی ہو جانی اگر تسی اجازت دیو تے۔ ماحول کی بنیا کہ آپ نے جدو گورنر نو ماریا تو اسی ٹائم ہی جدو آپ نو گرفتار کیتا جا رہا سی نا تو اتھے وکیل کٹھے ہو گئے، تاجر کٹھے ہو گئے۔ میں اس وقت رائے وینڈ پڑھدا سی تو میرے والد صاحب گواہی دیندے نے اس گل دی، اتھے اس علاقے دے اندر موجود سن۔ میرے والد صاحب فرماندے کہ اس ٹائم ٹرالیاں بھر کے لوگ مٹھائیاں دیاں لے کے آئے، کہنے لگے ٹرالیاں، حضرت صاحب لوگ ٹرالیاں جڑیاں ٹریکٹر ٹرالیاں نہیں ہوندیاں، ٹرالیاں مٹھائیاں دیاں بھر کے لے کے آئے، اور انہوں نے روڑا اس طرح سٹیاں نہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج محمد عربی دا گستاخ اس دنیا تو مٹ گیا۔ تو ماحول کی بنیا جدو ممتاز قادری نے اپنی بندوق حضور واسطے چلائی نا تو وکیل بھی نعرہ لا رہے سن، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجر بھی نعرہ لا رہے سن، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مولوی بھی نعرہ لا رہے سن، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو غازی صاحب جس گڈی دے اندر قید سن نا، آپ نے اس گڈی چو اس طرح سیر بار کر کے آپ نے بلند آواز نہ نعرہ لایا، آپ کہنے لگے نعرہ رسالت۔ تو بعد دے اندر جدو ملاقات ہوئی نا بندیاں دی تو انہوں نے پوچھا نا کہ ممتاز قادری اسی انے بندے نعرہ رسالت لا رہے سی تو تسی ایڈی اوکھے ہو کے نعرہ کیوں لایا، کی ضرورت پہ گئی سی تانوں؟ تو اجر کی ملدا ہے اگر بندہ حضور دی ناموس واسطے کام کر جائے۔ تو غازی صاحب رو کے فرمان لگے، کہنے لگے بیلیو اور تسی سارے نعرہ رسالت مینوں ویکھ کے لا رہے سو، اور میں نعرہ رسالت خود محمد مصطفیٰ نو ویکھ کے لا رہا سی۔ تو حضور دی ناموس واسطے کس طرح کھڑے ہونا چاہیے؟ اور میں گل سنا رہا سی، وہ بچے نے اسٹوڈنٹ نے بھی نعرہ لاتا ختم نبوت دا، ڈی ایس پی دیکھ رہا سی، اس نے کیا منڈے نو لے آؤ راں، قافلے تو وچھڑا ہویا سی نا، انہوں نے کیا منڈے نو راں لے آؤ۔ تو پولیس والے منڈے نو لے آئے، ڈی ایس پی کہنے لگے چل بھی کن پھڑ، منڈے نے کن پھڑ لے۔ تو ڈی ایس پی کہنے لگیا اج جڑے بندے کہندے جی لبیک نال کھڑے ہو گئے تو کل نو پولیس آ گئی ساڈے گھر تے کی کران گے؟ تو پولیس والے نو اے جواب دیں جڑا اس اسٹوڈنٹ نے جواب دیتا سی۔ او منڈے نو ڈی ایس پی کہنے لگا دس ہو منڈیا تینوں کنے لتر ماراں؟ تو او منڈا ڈی ایس پی نو کہنے لگا اونے ہی لتر مار لے جننے کل قیامت والے دن کھا سکیں۔ کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں ہے حضور دی ناموس دا کام کرن واسطے، کسے قسم دی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی قربانی دینی پہ جائے۔ اور یار اگر صحابہ کرام دیاں جانا چلیاں گئیاں تو اسی اس جان دا کی کرنا ہے؟ ہر بندہ کہندا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو بابا جی فرماندے سن مینوں وہ موت دس نا کہ کیڑی موت جڑی تینوں پلیٹ وچ رکھ کے آنی ہے غلامی رسول چ۔ غلامی رسول چ موت تے میدان چ نکلن نال آنی ہے۔ یہ کیڑی گل ہوئی کہ ہن بندے بیٹھے نے گھرے جی تو میں آواں میں مطلب ڈاکٹر صاحب نو کہاں ڈاکٹر صاحب اے لڈو کھاؤ جی، ڈاکٹر صاحب لڈو کھان تے شہید ہو جان، میں کہاں واہ جی واہ شہید ہو گئے، غلامی رسول چ موت قبول ہو گئی۔ اس طرح تے نہیں نا، اگر غلامی رسول دے اندر موت دینی ہے تو پھر ممتاز قادری دی طرح جان دینی پائے گی۔ اور اسی الحمدللہ سارے حضور دی ختم نبوت دے دفاع واسطے خون دا ایک قطرہ بہان واسطے تیار ہے۔ آخری سا تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی پہرے داری ہوئے گی انشاءاللہ۔ اور ہن دور آ رہا ہے، اس دور دے اندر اسی آپ دے تخت اتے، پاکستان دے تخت اتے حضور دے غداراں نو نہیں بٹھاواں گے، انہاں لوگاں دے نعرے نہیں لاواں گے کہ جنہاں لوگاں نو لفظ خاتم النبیین بھی نہیں کہنا آندا، اس بدبخت انسان دا اسی نعرہ نہیں لاواں گے کہ جو کہندا جی مرزائی بھی ساڑھے بہن بھرا نے، اس لعنتی اور خنزیر شخص دا اسی نعرہ نہیں لاواں گے کہ جس نے حضور دی گستاخاں نو چھوڑن واسطے 1,02,000 علماء نو گرفتار کیتا ہے، بلکہ ہن ہر گلی وچ، ہر محلے وچ، ہر گھر وچ، ہر مسجد وچ، ہر سیاسی جلسے وچ ایک ہی نعرہ ہوئے گا، وہ نعرہ ہوئے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لانا آندا ہے نعرہ سارے نو، حضور دا نام ہے تو پھر شرما کے اس گل تو رہے ہو، دو میں ہاتھ چکو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب دی حاضری قبول کرے۔